مصر و فلسطین کے درمیان ایک قوم آباد تھی جس کا نام عمالقہ تھا۔ یہ ایک بہت بہادر اور جنگجو قوم تھی۔ اس قوم میں ایک جالوت نامی حکمران گزرا ہے جو کہ بہت طاقتور اور ظالم تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کی قوم کو مغلوب کر کے قیدی بنا لیا تھا اور ان کی بادیوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم نے ان کے مظالم سے تنگ آ کر اپنے نبی سے، جن کا نام حضرت شموئیل علیہ السلام تھا، مطالبہ کیا کہ ہم پر کوئی بادشاہ مقرر کر دیا جائے جس کی قیادت میں ہم ان ظالموں کا مقابلہ کر کے ان کو ختم کر دیں گے۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا۔ بنی اسرائیل کی قوم کو پتہ لگا کہ طالوت کو ہمارا بادشاہ مقرر کیا ہے، تو وہ اطاعت و فرما برداری کی بجائے کہنے لگے کہ وہ ہم پر کیسے حکمران ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ حکمرانی کے حقدار تو ہم ہیں۔ میں نے کسی کو بادشاہ بنا دے، اس کو مال و دولت کی وسعت بھی حاصل نہیں۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حکمرانی کا جو معیار تم نے بنا رکھا ہے وہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو علم کی فراوانی اور طاقتور جسم عطا کیا ہے، جس کی وجہ سے انہیں تم پر بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اس کی بدولت معتبر صندوق جس میں تورات اور حضرت موسیٰ و ہارون کے نوادرات محفوظ ہیں تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کی تسلی بخش بات سے قوم بنی اسرائیل کچھ اطمینان ہوا، تو وہ حضرت طالوت کی قیادت میں جالوت سے جنگ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ جب حضرت طالوت لشکر لے کر نکلا تو کہا کہ سنو، اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے ایک چلو بھر پی لے، لیکن سوائے چند کے ان میں سے سب نے پیا۔ پانی نہ پینے والوں کی تعداد 313 تھی، جو کہ صحابہ بدر کی تعداد تھی۔ جب یہ لشکر نہر پار کر گیا تو حضرت طالوت اور اسرائیل کے لوگ جمع ہو کر ایلا کی وادی میں خیمہ زن ہوئے۔ جب انہوں نے جالوت کے لشکر کو دیکھا تو قوم بنی اسرائیل سہم گئی۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ آج تو ہم میں لڑنے کی طاقت نہیں، لیکن وہ جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا کہنے لگے کہ اللہ کی مدد سے بہت بار کم جماعت والے بڑی جماعت پر غالب آئے ہیں۔ جب دونوں افواج جنگ کے لیے میدان میں آئے تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح سے کروں گا اور اپنی آدھی سلطنت اس کے نام کر دوں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کے حضرت داؤد علیہ السلام، جو کہ کم عمر اور قد میں چھوٹے تھے، میدان میں اترے اور ایک گلیل میں پتھر ڈال کر جالوت کو مارا، جو کہ سیدھا اس کے سر کے اوپر اور سر کے آر پار ہو گیا، اور جالوت وہیں پر گر کر تڑپنے لگا۔ جالوت کو مرتا ہوا دیکھ کر اس کا لشکر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس طرح حضرت طالوت کا لشکر سرخرو ہوا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت طالوت نے اپنے علاقے کے مطابق، اپنے اعلان کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنی بیٹی شہزادی کا نکاح کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو آدھی سلطنت کا حکمران بنا دیا۔ اور جب حضرت طالوت بوڑھے ہو گئے تو ساری سلطنت کا اقتدار حضرت داؤد علیہ السلام کو ملا۔